السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے اس ہستی کا جو نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر پلا، جس نے بچپن میں ہی اسلام قبول کیا، جس کی تلوار نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، جس کی زبان سے حکمت کے موتی گرتے تھے، جسے شیر خدا کہا گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور سب سے زیادہ قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معروف خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن سے پرورش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے بچوں کی طرح پالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ واحد شخص ہیں جن کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے شرف عظیم تھا۔ قریش میں قحط اور معاشی تنگی کے دن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لا کر پرورش کی تاکہ ابو طالب کا بوجھ کم ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، صداقت، دیانت، عبادات اور معاملات کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گہرا اثر ہوا۔ وہ ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے۔ بچپن سے ہی وہ نہایت متین، سمجھدار اور سچے دل کے مالک تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی۔ اسلام کی دعوت سب سے پہلے انہی لوگوں کو دی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے اسلام قبول کیا، اور وہ پہلے بچے بنے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ ان کے ایمان میں کبھی کوئی شک نہ آیا۔ انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت سچا مانا جب دنیا انہیں جھٹلا رہی تھی۔ نبوت کے ابتدائی سالوں میں مسلمانوں کو سخت ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا اور شعیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رکھا۔ بھوک، پیاس، کمزوری اور تنہائی، ہر آزمائش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برداشت کی۔ ان کی وفاداری اور صبر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی شکایت نہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے، یہ آزمائش عارضی ہے، مگر ہمارا رب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا تو مکہ کے کفار نے رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی، کیا تم میری جگہ پر بستر پر سو سکتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبول کر لیا، جانتے ہوئے کہ دشمن رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حملہ کریں گے۔ وہ بستر پر اس سکون سے لیٹے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ تھی وہ عظیم قربانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دی۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں
تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچے۔ دوسرے حصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ اور موت کا واقعہ ہے۔ تو ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔